السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حضرات گرامی، سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے پر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس مناسبت سے مختصر الفاظ میں ایک مختصر پیغام میں دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، کام کرنے والوں کے لیے یہ دنیا عالم امکانات ہے، اور وہ اس کی لامحدود وسعتوں میں ہمیشہ اپنی پرواز جاری رکھتے ہیں. اس عالم امکانات میں مومن کی جد و جہد کی مثال اس شاہین کی سی ہے جو اپنی بلند پروازی کے ذریعے سے فضاؤں کی وسعتوں کو ناپا کرتا ہے اور بلندیوں کی نئی جہتوں کو دریافت کیا کرتا ہے. شاعر مشرق نے مومن کی جد و جہد کو شاہین کی پرواز سے تشبیہ دیتے ہوئے اس زمین پر پائے جانے والے مومن شاہینوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. آج ہم سب ایک ایسے ہی شاہین کی بلند پروازی کے شاہد بننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارے عزیز بھائی ڈاکٹر ابو عمر پرویز ناکوا عمری مدنی وفقہ اللہ، جامعہ دارالسلام کی زندگی سے جنہیں ہم نے دیکھا ہے، بڑے محنتی طالب علم رہے. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی. یہ زندگی میں ہمیشہ بلند عزائم رکھنے والے اور اونچی سوچ کو لے کر چلنے والے نوجوان رہے، اور الحمدللہ ان کی اس بلند سوچ کا ایک عملی مظہر ہم نے مرکز دارالہدیٰ اڑپی کی شکل میں دیکھا ہے، جسے انہوں نے اپنے برادران اور اپنے بھائیوں کے تعاون سے اڑپی میں قائم کیا، اور گزشتہ 10 سالوں میں مرکز دارالہدیٰ کی جو خدمات ہیں، ہمارا سارا علاقہ اس کا شاہد ہے. اور آج وہ ایک عظیم خدمت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہندوستان کی سرزمین پر قرآن پرنٹنگ پریس مجمع دارالہدیٰ لطباعت المصحف الشریف کا آج وہ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، اور اسی کی کارروائی میں ہم سب آپ سب شریک ہیں. یہ بڑا تاریخی قدم ہے، یہ بڑا تاریخی کام ہے. آج سے کئی سال قبل گزشتہ صدی میں سعودی حکومت نے مدینہ منورہ میں مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف قائم کر کے خدمت قرآن کے حوالے سے وہ تاریخی اور انقلابی قدم اٹھایا تھا کہ جس کی خدمات کو ساری دنیا آج محسوس کر رہی ہے اور محسوس کرنا چاہیے. اللہ اکبر. مجمع کے ذریعے قرآن مجید اور مصاحف کے جو نسخے چھپے ہوئے، آپ دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیے نا، کسی دیہات میں جائیے، دیہات کی کسی جھونپڑی میں جائیے، مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف سے چھپا ہوا نسخہ آپ کو قرآن مجید کا وہاں رکھا ہوا ملے گا. یوں سمجھیے کہ ہمارے اس نوجوان بھائی نے وہیں سے تحریک پائی اور خدمت قرآن کا یہ بیڑا اس سرزمین پر الحمدللہ انہوں نے اٹھایا ہے. قرآن مجید کی خدمت
بڑے شرف کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ سعادت مندوں ہی کو یہ موقع ملا کرتا ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جنہیں کسی بھی ناحیے سے اس کتاب کی خدمت کا شرف حاصل ہو جائے۔ امت مسلمہ کا عروج و اقبال اس کتاب سے وابستہ ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اور دنیا انسانیت کو آج جو چیلنجز پیش ہے، یہ قرآن، یہ کتاب ان درپیش چیلنجز کا حل اور علاج اپنے پاس رکھتی ہے۔ یہ نسخہ شفا ہے۔ امت مسلمہ کی مثال تو اس بیمار کی سی ہے جو اپنے پاس نسخہ شفا رکھ کر بھی پریشان ہے، اس لیے کہ وہ اس نسخہ شفا کو لیتا نہیں ہے اور اپناتا نہیں ہے۔ قرآن مجید علوم و معارف کا خزانہ ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ اے پیغمبر، ہم نے ان اہل کفر اور اہل شرک کو جو دنیا دے رکھی ہے، دنیا کے جو خزانے دے رکھے ہیں، ہرگز رش کی نگاہوں سے انہیں نہ دیکھیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی دولت جو قرآن کی شکل میں وہ ہم نے آپ کو دے رکھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ لہٰذا یہ جو آج کی کانفرنس ہے، آج کے جو پروگرام ہے، اور آج جس عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، یہ سمجھیے دنیا انسانیت کو کتاب اللہ سے جوڑنے کی سمت ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس مناسبت سے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے بھائی ابو عمر پرویز ناکوا عمری مدنی وفقہ اللہ اور ان کے جو برادران ہیں اور ان کے جو بھی آبان و انصار ہیں، ان سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بڑا مثالی کام کرنے آپ جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ توفیق الہی قدم بقدم آپ کے شامل حال ہو۔ اقبال کی ایک نصیحت کو ذکر کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور اقبال ہی نے یہ بھی کہا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔